بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک اپنی تمام تر رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہے۔ نیکیوں کے اس موسم بہار سے خوب فائدہ اٹھانے کے لیے یہ چند باتیں پیش خدمت ہیں۔ اس ماہ مبارک میں قرآن مجید کی تلاوت پر خصوصی توجہ دیں۔ رمضان در حقیقت ماہ قرآن ہے اور اس مہینے کو کلام الہی سے خصوصی مناسبت ہے، اس لیے جہاں تک ہو سکے ماہ مبارک میں قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں۔ دعا، استغفار، ذکر الہی اور درود شریف کی خوب کثرت کریں۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اپنی زبان کو ان مبارک کلمات کا عادی بنائیں۔ فضول باتوں اور بیہودہ گوئی سے مکمل پرہیز اور احتراز کریں۔ اپنی استطاعت کے مطابق مسلمانوں کو روزہ افطار کروانے کا اہتمام کریں کہ یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ کے راستے میں نیز فقراء و مساکین پر خوب خرچ کریں، کیونکہ رمضان المبارک میں صدقہ و خیرات کا اجر بھی کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تراویح اور نماز تہجد کو مکمل توجہ اور اہتمام سے ادا کرنے کی عادت بنا لیں۔ سستی اور غفلت کی بجائے چستی سے تمام عبادات ادا کریں۔ رمضان المبارک کا ایک منٹ کتنا قیمتی ہے، اندازہ لگائیں کہ ماہ مبارک کے صرف ایک منٹ میں ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ ایک منٹ میں آپ سورہ فاتحہ جتنی سورت بآسانی تلاوت کر سکتے ہیں اور قرآن کریم کے ہر حرف پر کم از کم 10 نیکیاں تو یقینی ہیں۔ اس طرح ایک منٹ میں سینکڑوں نہیں ہزاروں نیکیاں جمع کی جا سکتی ہیں۔ آپ کوشش کریں کہ ایک چھوٹی آیت کریمہ ایک منٹ میں زبانی بھی یاد کر سکتے ہیں۔ آپ ایک منٹ میں کئی مرتبہ بسہولت یہ کلمہ پڑھ سکتے ہیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ایک منٹ میں بآسانی درجنوں مرتبہ یہ کلمہ پڑھ سکتے ہیں: سبحان اللہ وبحمدہ۔ ایک منٹ میں آپ بآسانی 20 سے 25 مرتبہ ان الفاظ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک منٹ میں آپ 100 مرتبہ ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی مانگ سکتے ہیں: استغفر اللہ العظیم۔ ایک منٹ میں آپ کسی کو کوئی اچھی بات بتا سکتے ہیں یا کسی کو برے کام سے روک سکتے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہ فریضہ ادا کرنے کے لیے اور اس کا اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے فون یا موبائل بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک اللہ والے نے رمضان المبارک کی برکات کا یوں بھی حساب لگایا ہے: رمضان المبارک کا ایک ایک روزہ سال بھر کے 354 مسلسل روزوں سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ بلا عذر اگر اس کا ایک روزہ بھی نہ رکھا گیا تو عمر بھر کے روزے بھی اس کی جگہ کافی نہیں ہوں گے۔ رمضان میں ہر فرض کا ثواب 70 گنا، ہر نفل اعتکاف و ذکر اور ہر نیک کام کا ثواب 70 گنا ہو کر فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ نماز کا ثواب گھر پر 1 کا، مسجد میں 25 کا، جامع مسجد میں 50 کا تھا، لیکن رمضان میں 70 گنا اور زائد ہوگا۔ اس لیے رمضان میں گھر پر 70، مسجد میں 1750، جامع مسجد میں 3500 ہو جاتا ہے، اور پانچوں نماز کا گھر پر 250 کا، مسجد میں 8750 کا اور جامع مسجد میں 17500 کا روزانہ ثواب ہوگا۔ جماعت کا 27 گنا، پنج وقتہ 135 اور رمضان کا 70 گنا 9450 ثواب ہوگا۔ قرآن مجید کے ہر حرف پر
10 نیکیاں تو رمضان میں 700 ہوں گی۔ قرآن کے کل حروف 3,30,671 ہیں۔ اس طرح پورے قرآن مجید کا ثواب رمضان میں 22,65,69,700 بنتا ہے۔ سننے والے کو بھی اتنا ہی ثواب، اور جو سمجھ کر پڑھے یا سنے اسے اتنا ہی مزید ثواب، اور جو پڑھے بھی، خود سنے بھی اور سمجھے بھی، اسے اس ثواب کا 3 گنا یعنی 66,96,09,100 ثواب ملے گا۔ اس کے علاوہ قرآن کو چھونا اور دیکھنا، یہ بھی 10 گنا زیادہ عبادات ہیں۔ اسی طرح پورا قرآن مجید پڑھنے پر 13,59,21,82,000 ثواب ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو سب کو یاد ہے، اس کے 19 حروف ہیں، اور رمضان میں 13,300 نیکیاں صرف بسم اللہ کے پڑھنے پر ملیں گی، اور جو صورتیں حفظ ہوں، وضو یا بے وضو، چلتے پھرتے ہر حرف پر اتنی ہی نیکیاں مفت میں ملیں گی۔ ایک بار درود شریف پڑھنے پر 10 نیکیاں اور 10 رحمتیں، جو رمضان میں 700 ہوتی ہیں۔ سب سے مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو 1 منٹ میں 100 بار ہو سکتا ہے، اور جس کا ثواب رمضان میں 70,000 فی منٹ ہوا تو 1.5 منٹ میں 1,05,000 نیکیوں سے لکھپتی ہو گئے۔ شب قدر 1000 ماہ یعنی 30,000 دن اور 30,000 رات کے برابر یعنی 60,000 گنا ثواب ہے۔ غروب شمس سے صبح صادق تک ہر منٹ کا ثواب 60,000 منٹ کے برابر ہے۔ 1 منٹ کا ضائع کرنا بھی کس قدر خسارہ کی بات ہے۔ نیکی کی ترغیب پر اتنا ہی ثواب ہے جتنا کرنے والے کو ہے۔ اس لیے ہر وقت ہر نیک کام کی ترغیب دی جائے تاکہ اس کے برابر ثواب ملتا رہے، اور ہر برے کام سے روکنے کی تدبیر بھی، تاکہ اس سے بچنے کے برابر بھی ثواب حاصل ہو۔ سب سے اہم بات جس کا ماہ مبارک میں خیال رکھنا بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی سے بچانے کی پوری کوشش کی جائے۔ یہ وہ پہلی شرط اور بنیادی بات ہے جس کو پورا کیے بغیر انسان ماہ مبارک سے ہرگز کماح کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ روزہ تو ہے ہی ہم سے نافرمانی اور گناہ چھڑانے کے لیے، اور نیکی اور فرما برداری کے راستے پر چلانے کے لیے، جس کا دوسرا نام تقویٰ ہے۔ کھانا پینا اور حلال ازدواجی تعلقات عام دنوں میں مسلمانوں کے لیے حلال تو ہیں، لیکن رمضان المبارک میں کچھ وقت کے لیے ان سے روک دیا جاتا ہے۔ اس کے بجائے جھوٹ، غیبت، سود، رشوت، غیر محرم کو دیکھنا، گانا سننا، تصویر بنوانا، داڑھی مونڈنا، پردہ نہ کرنا، گالی دینا، دھوکہ دینا اور ان جیسے دوسرے گناہ تو وہ ہیں جو سرے سے ہیں ہی حرام۔ اب اگر کوئی بندہ خدا ان روزوں میں حلال سے تو رک گیا لیکن حرام سے نہ رکا تو اس کا کیا روزہ ہوا؟